بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ کیسے آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کیسے کچھ رکھے۔ دوستو میں ہوں آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں SR اسلامک آفیشیل چینل۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بہن کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ پہلے قادیانی تھی، تو انہوں نے اسلام کو قبول کیسے کیا، کیا وجوہات رہی۔ دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس بہن کے ساتھ ساتھ اس کے والد اور والدہ نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے۔ باقی جو اور بھائی بہن تھے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، صرف ایک فیملی میں سے 3 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور یہ بتاتے کہ ہم نے 2014 میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی نیو مسلم اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بہن کو بھی بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آپ کو بتا دوں، جب قادیانی لوگوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیے تو اس کے گھر والے یعنی اس کے جو بہن بھائی تھے وہ بھی اس لڑکی پر، اس بہن پر ہنسا کرتے تھے۔ دیکھا تم نے قادیانیت کو چھوڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ تو آئے سنتے ہیں بہن کی مجبانی یہ چھوٹی سی ویڈیو، آپ اس ویڈیو کے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بات اسلام قبول کرنے پر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں اور انٹروڈکشن کروائیں کہ آپ نے اسلام کب قبول کیا اور کیوں قبول کیا اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کی کہ آپ چناب نگر میں تشریف لے کے آئے، اور میری قبول اسلام کی وجہ یہ بنی تھی کہ میرا قادیان جانا ہوا تھا۔ قادیان کو اتنے زیادہ قریب سے دیکھنے کے بعد، جو بچپن سے ہمارے ذہنوں میں ایک بات ڈالی گئی تھی کہ قادیان جو ہے وہ نعوذ باللہ مکہ مدینہ کی حیثیت رکھتا ہے قادیانیوں کے لیے، اور ہم گئے بھی اسی عقیدت کے ساتھ تھے، لیکن ادھر جا کے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن قادیان کو دیکھنے کے بعد، ادھر 13 دن رہنے کے بعد زندگی کبھی بھی متاثر یا کہتے ہیں کہ ان سے مغلوب یا ان سے محبت کے اندر جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ذہن میں سوال ہوتے تھے۔ میرے والد جو ہیں وہ ایک متشدد قسم طبیعت کے مالک تھے، لیکن میری والدہ جو ہیں وہ بہت ہی نرم خو اور بہت ہی اچھے دل والی خاتون تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے سوال جواب کا چلتا رہا، کبھی محمدی بیگم پہ بحث کرنی، تو لیکن ان کے کسی جواب سے بھی دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ تو قادیانیت کو رد کرنے کا جو انجام میں لوگوں کا دیکھتی تھی وہ بھی ایک ڈر اور خوف پیدا کرتا تھا، کیونکہ بچے بچیاں جب سوال جواب کرتے تھے ان کو ڈی گریڈ کرنا، ان کی تذلیل کرنا، ان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہوتا ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، ان کی کسی نہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے، اور بچے مجبور ہیں، بچوں کو آگ کر دیا جاتا ہے، گھر بدر کر دیا جاتا ہے، تو بچے کہاں پہ جائیں؟ مزارات پہ جا کے سوتے ہیں لڑکے، خودکشی کر لیتے تھے، دریا میں چھلانگ لگا دیتے تھے، لیکن ان کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ دنیا کے سامنے آتا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں آتا۔ تو ہم نے جب چھوڑا تھا قادیانیت کو، میں نے، میرے والد نے اور میری والدہ نے، ہم نے بہت ہی پرسکون اور اچھے طریقے سے چھوڑا تھا، اور مرزا مسرور کو ہم نے لیٹر لکھا تھا کہ ہم آپ کو بہت ہی باعزت طریقے کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ہم اب آپ کے ساتھ مزید نہیں چل پائیں گے، لہٰذا ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی کو سوشل بائیکاٹ کے ساتھ ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ لیکن وہ فیکس کرنے کے بعد، اس وقت فیکس کا زمانہ تھا، 2014 کی بات ہے، تو فیکس کرنے کے بعد اسی ہی دن، اسی ہی گھنٹے میں رپلائی آ گیا تھا، اور پورے محلے میں یہ بات ایسے پھیل گئی تھی جیسے ہم نے کوئی ٹیرورسٹ اٹیک کر دیا ہو، اور محلے کے وہ لوگ جو ہم سے پیار کرتے تھے، جن میں بچپن گزرا، جیسے ہمسائے میں شاپ تھی، دکان تھی، سبزی والی دکان، یا آپ جب ایک سسٹم میں رہتے ہیں آپ کے قریب بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں، تو ان کے بغیر جینا بہت زیادہ مشکل تھا۔ پھر قادیانیت کو چھوڑنے کے بعد، قادیانیت کو رد کرنے کے بعد، اس کو ترک کرنے کے بعد، پھر میری شادی ہوئی مسلمان گھرانے میں، اور پھر شادی میں بھی ہر طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی گھر میں ان کے چھاپے پڑتے تھے، کبھی کچھ مسئلے بناتے ہیں۔
اس کے بعد میرا واپسی تھی بیلجیم کی. میرے ماں باپ کے ساتھ پھر ایسا سوشل بائیکاٹ کیا گیا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے, اور جو میرے بہن بھائی ہیں وہ اس چیز سے خوش ہوتے تھے. قادیانی جو بھی سوشل بائیکاٹ کرتے تھے اس سے وہ انجوائے کرتے تھے کہ ہم دیکھا مرزا قادیانی پہ لعنت ڈالنے کا انجام یہ ہوتا ہے, اس طرح ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اچھا بہن, آپ نے بتایا کہ آپ قادیان بھی گئیں, تو قادیان کے بارے میں بتائیے گا کہ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا نعوذ باللہ جو مرزئی ہیں وہ مکہ اور مدینہ سے تشبیہ دیتے ہیں اس کو, تو قادیان میں آپ نے کیا دیکھا اور وہاں آپ نے اس کو کیسا پایا؟ قادیان کو مکہ کی حیثیت دیتے ہیں, اور جو چناب نگر ہے اس کا پرانا نام ربوہ ہے تھا, انہوں نے خود رکھا تھا. سب سے پہلے اس کا نام چک ڈھیگیاں تھا, اس کے بعد انہوں نے ربوہ رکھا, پھر نیا قادیان, پھر چناب نگر. جب ہم لیٹر لکھا کرتے تھے, مرزا طاہر تھا اس زمانے میں, اس کو لیٹر لکھتے تھے تو لیٹر کی ایک سائڈ پہ لکھتے تھے ربوہ مدینہ منورہ. ہاں جی, ہم مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, یعنی کہ قادیان مکہ تھا, ہمارے ذہن کو اس طرح معاف کیا جاتا تھا, اور جو اس وقت کا نام تھا ربوہ, ساتھ ہم لکھتے تھے مدینہ منورہ, لیٹر پہ ہم خود لکھا کرتے تھے. تو ادھر جانے کے بعد جس عقیدت سے میں گئی تھی, یا میری والدہ یا پورا ایک گروپ گیا تھا, اور ادھر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. منارۃ المسیح کے جو قصے ہمیں سنائے جاتے تھے, جو تصویریں ہمیں دکھائی جاتی تھی, وہ ڈش انٹینا پہ ان کے پروگرامز آتے ہیں, وہ منارہ ایسے دکھاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے روشن منارہ یہی ہے, لیکن وہ بستی کے درمیان ایک ہے, اس کی کوئی بھی ایسے الگ سے حیثیت یا ویلیو نہیں ہے. لمبی لمبی لائنیں لگا لیتے ہیں. منارۃ المسیح جو بنایا ہوا ہے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے, اس کے گرد گھومنے کے لیے, اس کے اندر باریک سی سیڑھیاں ہیں, بس 2 بندے اوپر جاتے ہیں. اتنی مطلب پریشانی سے اوپر جانا, پھر چومنا, پھر دوپٹہ اپنا اس کو پہرنا منارۃ المسیح کو, کہ اب یہ تو دوپٹہ مس ہو گیا نا, بڑی مطلب عقیدت سے. پھر وہ جو بیت الدعا ہے ان کی, جس میں مرزا قادیانی بیٹھ کے دعا کرتا تھا, پہلے کہتے ہیں وہ بیت الخلاء تھی, وہ چھوٹی سی ہے, 3 لوگ اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر اس میں داخل ہو گئے تو وہ جو دعا کرے گا وہ تو سیدھا ہی بلا حساب ہی وہ جائے گا جنت میں. تو اس کے لیے لائنیں اتنی لمبی لمبی لگتی تھی. تو جو بزرگ لوگ تھے میں ان کو دیکھتی تھی کہ اتنی مشکل سے لائنوں میں لگے ہیں. ایک تو یہ دھکے کھا کھا کے قادیان پہنچے ہیں, ٹرینوں پہ چڑھے ہیں, پھر بسوں پہ چڑھے ہیں, پھر اترے ہیں, اب یہ لائنوں میں. اور میں سردیوں کے دن تھے, اتنی زیادہ ٹھنڈ, دسمبر میں ہوتا ہے یہ میلہ ان کا نا, یہ جو کہتے ہیں جلسہ, ہاں جی. تو وہ بالکل ایسے ہی ہے لکی رانی سرکس کی طرح, کبھی ادھر کو چلے جاؤ کبھی ادھر کو. تو پھر مرزا قادیانی کی قبر پہ روزانہ جانا, پھر مرزا قادیانی جہاں پہ چہل قدمی کرتا تھا اپنی بیویوں کے اور وہ جو عورتوں کے جھرمٹ میں, اسٹیشن تک جانے کی اسے عادت تھی ٹرین دیکھنے کی. اور تو وہ جس جگہ پہ وہ ٹرین تک ہم نے جانا, راستے میں اگر کسی کو کوئی پتھر مل گیا ہے, کوئی چھڑی مل گئی, چوم لینی پکڑ کے, ساتھ بیگ میں رکھ لینی. تو وہ جو عقیدت کی اندھی تلوار میں نے ادھر دیکھی کہ یہ تو سب سے بڑھ کے جو اگر مطلب اس کو مان کے بھی, اس کو ماننے کے بعد بھی شرک کا وہ معیار تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم مرزا قادیانی کی پوجا کرنے آئے ہیں. مجھے تو وہاں پہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں محسوس ہوا کہ ہم نماز جو ہے وہ خدا کی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں. مجھے تو بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جو ادھر کا معیار ہے زندگی کا وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے مرزا قادیانی کی پوجا ہم کرنے آئے ہیں. اچھا بہن, یہ بتائیں کہ یہ جو 13 جولائی کو واقعہ پیش آیا, اور ہم نے بھی KTV نے بھی اس سے متعلق ایک پروگرام کیا تھا, اس کی ذرا تفصیل بتائیں. ہم نے تو آپ تفصیل جو ہمیں ملی پھر ہم نے اس کو پروگرام کیا, اس کی ذرا دوبارہ سے خود آپ تفصیل بتائیں کہ آپ کہاں سے آ رہی تھیں, کہاں روکا, اور پھر قادیانی یہ جو گنڈا گردی کی گئی اور آپ کو اترنے کا کہا گیا رکشے سے, اور پھر سارا یہ واقعہ کیا ہوا؟
जी बिल्कुल, ये एक्चुअली मैं जब से आई हूँ पाकिस्तान में अवॉइड करती हूँ कि मैं इनके जो चनाब नगर का बाज़ार है उधर कुछ मैं लेना देना नहीं करूँ। मैं 1 रुपए की भी चीज़ जो है वो लेना इधर से अपने लिए हराम समझती हूँ। चन्योट से शॉपिंग हो जाती है, या लालियाँ या सरगोदा या फैसलाबाद। लेकिन उस दिन ये हुआ था कि बुनियादी घर की कोई चीज़ चाहिए थी मुझे, तो घर में मेरे हस्बैंड जो थे वो थोड़ा बिज़ी थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि एक छोटी सी चीज़ के लिए मैं किसी को बोलूं या मैं एक चीज़ लेने के लिए दूर दराज जाऊं। तो घर में बच्चा था, मेरी हैं ही है सिस्टर, उनका बच्चा था, हेल्प करने के लिए वो होता है, तो उसको मैंने लिया और मेरी बेटी भी घर में ही थी। तो मैं गई हूँ और मैंने वो चीज़ ली है और मैं वापस आ रही हूँ। बिल्कुल मैं कोई उधर जाके कोई एक्टिविटी नहीं कर रही थी, कोई मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, कुछ भी नहीं बना रही थी। जस्ट मैंने वो एक प्लास्टिक की चीज़ ली है, डब्बा सा लेना था, वो लेके मैं वापस आ रही हूँ रिक्शे पे। और इन्होंने जो मेन एंट्रेंस है चनाब नगर की, बिल्कुल मेन रोड से उतरते ही जो मेन एंट्रेंस है उधर एक लड़के ने मुझे ऐसे रोका, उसके साथ 1-2 लोग और भी खड़े थे लड़के। तो मैंने सोचा इसको शायद रिक्शे पे बैठना है, तो वो कहने लगा आप आगे नहीं जा सकती। मैंने कहा कि क्यों? कहता आप हमारे लिए मशकूक हैं। मैं तो किसी बिल्डिंग में कभी घुसने की कोशिश नहीं की इनके, ना कभी हॉस्पिटल में, ना इनका बहिश्ती मकबरा है, किसी जगह पे भी जहाँ पे मुझे पता है कि हमारा बचपन इधर गुजरा है, कि हमें पता है कि क्या चीज़ लिमिट से क्रॉस करनी है और कौन सी नहीं। क्योंकि हम जो कादियानियत को रद्द करते हैं वो अपने अंदर एक और तरह का डर भी रखते हैं। अब हमारी भी फैमिली होती है, हमारे भी बच्चे होते हैं, हमें भी एक तरह का थोड़ा सा लिहाज रखना पड़ता है। तो मैंने कहा आपको क्या शक पड़ा है? कहता आपको पता चल जाएगा, आपको डाला आ रहा है, वो प्राइवेट अहाते में लेके जाएंगे और आपकी तलाशी लेंगे। जब उसने ये कहा तो मैंने कहा तलाशी आप इधर ही ले लो, परस इधर ही देख लो, मेरे पास परस था, इसमें कोई ऐसी मशकूक चीज़ नहीं है। तो उसने आगे बढ़ के मेरे हाथ पे ऐसे कहा तेनू पता नहीं लगता तू अगे नहीं जा सकती। जब उसने हाथ पे ऐसे किया ना तो पता नहीं मुझे फिर क्या हो गया, मुझे गुस्सा आ गया कि इसकी जुर्रत कैसे हुई आगे हो के हाथ को ऐसे करने की, जैसे किसी पागल बच्चे को बंदा समझाने के लिए ऐसे ज़ोर से करता है ना कि तुम आगे नहीं जा सकती, तुम्हें डाला ही समझाएगा। तो मैं फिर रिक्शे से उतर के मैंने कहा बुलाओ डाला, अब मैं तुम्हारा डाला ज़रूर देखूंगी। सुना बहुत है, जब से पैदा हुए हैं इनके डालों की दहशत जो है हमारे दिलों में है। छोटी छोटी बच्चियों को जहाँ से मर्जी, जिसके मर्जी घर से वो खेलने जाती थी घर से, तो कहते थे वो बच्ची ठीक नहीं है, डाला ले गया, डाला ले गया। वो माँ बाप शर्म के मारे बाहर निकलते ही नहीं थे। तो वो डालों के बारे में हमने बहुत सारी स्टोरियाँ जो सुनी हुई हैं। मैंने कहा आज मैंने डाला देख के ही जाना है। फिर वहाँ पे क्राउड बन गया, बहुत ज़्यादा मुसलमान, बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियाँ, जिन्होंने मुझे शिकायत की कि बाजी हम ये चनाब नगर की मेन एंट्रेंस से गुज़रते हैं पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, या कोई फार्मेसी पे जाने के लिए, या बुनियादी कोई फ़ोटो कापी करवाने के लिए, तो हमें मशकूक नज़रों के अलावा हमारा बैग भी चेक करते हैं और साथ कभी पूछते हैं कौन सी तंजीम से हो, कौन सी डाला आ जाएगा, तुम्हें फ़लाँ जगह पे ले जाएंगे। तो कई बच्चियों ने कहा कि हमने अपना एजुकेशनल प्रोग्राम ही ख़त्म कर दिया है कि हम घर में कुछ छोटा मोटा काम कर लेंगी, हम आगे पढ़ते ही नहीं हैं। देखिए इनकी दहशतगर्दी की वजह से लोग कितने ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इर्द गिर्द के देहात में कहीं ऐसी सहूलियात नहीं है, आप मेरे साथ चल के देख सकते हैं, ना हॉस्पिटल की, ना एजुकेशन की, ना कॉलेजेस की, सारी सहूलियात जो हैं ये इनके पास हैं, इन्होंने अपने पंजों में रखी हुई हैं। तो जब कोई मुसलमान बच्चा बच्ची इस तरह इनहेरिसमेंट का शिकार होगा तो वो क्या पढ़ सकेगा, वो क्या अपने बाप की दवाई के लिए तो आपको आधी रात को भी आना पड़ सकता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे बच्चियों ने शिकायत की। तो फिर पुलिस उधर की मुकामी आ गई, उन्होंने फिर क्राउड को थोड़ा कम किया। वो लड़का तो इन्होंने फ़ौरन गायब कर दिया और फिर जो है FIR, पहले इन्होंने प्रेशर डाला कि आप FIR ना करवाएं, लेकिन मेरी ये डिमांड थी कि वो लड़का उसी जगह पे आए, उसी क्राउड में उसी जगह पे आके माजरत करे तो बात ख़त्म है, वरना इस तरह नहीं होता। आज मैं हूँ, कल कोई और बच्ची हो सकती है।
تو پھر FIR ہوئی، لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی قادیانیوں نے سلسلہ مطلب ہاتھ نہیں آنے دیا۔ ابھی گرفتاری نہیں ہوئی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ ان کے اپنے پرائیویٹ سیلز ہیں، اور پاکستان میں ایک جگہ ان پہ اگر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے تو یہ مائیگریٹ کر کے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے سیالکوٹ میں ہوگا تو ادھر آ جائیں گے، ادھر ہوگا تو سرگودا چلیں گے۔ ان کے اپنے سیلز ہیں، ان کے اپنے مشن ہاؤسز ہیں، جو ایک قسم کا ریاست میں ریاست ہیں، اس پہ کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ بہن یہ بتائیے گا کہ جو اسپیشلی جو RPO فیصل آباد ہیں اور DPO چنیوڑ جو ہیں، ان سے کیا آپ درخواست کرنا چاہیں گی؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پنجاب پولیس ہے آج کل بڑی متحرک ہے، اور قانون کی امپلیمنٹیشن کرنے میں کافی متحرک ہے آج کل، تو یہ یہاں پر یہ جو مقامی تھانہ ہے کیوں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اور اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور آپ ان کو RPO اور DPO کو کیا پیغام دیں گے؟ RPO DPO میرا تو ایسا فرسٹ ٹائم ایک ہے ایکسپیرینس، لیکن جو مجھے دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے فوراً ہم سے تعاون کیا ہے، اس کے بعد ان پہ جو پریشر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیوں یہ دیر لگا رہے ہیں، حالانکہ اس لڑکے کا نام اور جتنے بھی ارد گرد تھے سارا کچھ پولیس کو معلوم ہے، اور مطلب فوری طور پہ اس جائے وقوع پہ کہہ لیں پولیس نے تعاون کیا ہم سے۔ پولیس نے FIR کے لیے آئیں بائیں شائیں بالکل نہیں کی، FIR کاٹی گئی ہے، لیکن اس کے بعد ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ طاقت کے سامنے یہ کمزور کو سرنڈر کروانا جانتے ہیں، لیکن جو ہے اس کے بعد ان پہ پریشر بنا رہے ہیں وہ قادیانی جماعت کے جو بڑے بڑے ادھر لیڈرز بنے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو قادیانی جماعت کے یہاں پر جو رہنما ہیں وہ تھانے کو، مقامی تھانہ جو چناب اس کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ جی، وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ اس بات کو رفع دفع کریں۔ میرا مطالبہ ہے کہ ان سے جلد از جلد اس بات کا پوچھا جائے، اور اس آدمی کو ضرور گرفتار کر کے اس کے جو ہیں قانون کو، جو بھی قانون ہے موجودہ، اس کو ضرور استعمال کیا جائے، تاکہ آئندہ کسی بھی شہری کو، عام مسلمان بچہ نہ اپنی ایجوکیشن ترک کرے، نہ اپنا علاج ترک کرے، نہ ادھر آنا جانا، وہ ایک انہیرسمنٹ کا شکار نہ، اسے ایسے ہی لگے جیسے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اور ادھر ایک ایسی گھٹن کی فیلنگ آتی ہے جیسے آپ کوئی علاقہ غیر میں داخل ہو گئے ہیں، جیسے پاکستان سے آپ اٹھ کے کوئی اسرائیل میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں ہر جگہ ہر بچہ جو ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اس کی آنکھ میں کیمرہ فٹ ہے، اس طرح سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو امید کرتا ہوں دوستوں ایک آپ نے دیکھی، آپ اس بہن نے بتایا کہ جب ہم نے اسلام کو قبول کیا تھا تو ہمارے اوپر بہت ساری ظلم و ستم کیے گئے قادیانیوں کی طرف سے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بہن کو دین اسلام پر ہمیشہ قائم رکھے، اور ان کے جو والدین ہیں انہیں اسلام قبول کیا، ان کے اسلام قبول کرنے کو قبول اور منظور فرمائے، ان کے بھی اور ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں بھی اور ہمیں بھی 5 وقت معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں اور بتائیں، اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی اجازت۔